اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات دانشمندان محترم، ارباب بصیرت، مومنین باتمکین، برادر عزیز شاکر رضوی صاحب کے خانوادے کے زیر اہتمام یہ بصیرت افروز مجالس کا عشرہ اعضا الحمدللہ آج اپنے 9ویں مرحلے میں ہے اور کل انشاءاللہ حسب پروگرام اس سلسلے کی الوداعی مجلس ہوگی جس سے برادر محترم علامہ نسیم عباس رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں اپنی پیشگی مجبوری اور مصروفیت کے سبب آخری مجلس سے اس سال خطاب کے شرف سے محروم ہوں۔ شکر گزار ہوں برادر عزیز کا کہ انہوں نے میری گزارش کو قبول کیا اور آج کی اس مجلس میں مجھے آپ حضرات سے خطاب کرنے کی سعادت بخشی۔ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں گزشتہ نوروز سے مسلسل خوبصورت عناوین پر بصیرت افروز مجالس مختلف علماء کرام کی سن رہے ہیں اور اپنی سیرت کے عنوان سے یہ بصیرت افروز مجالس پاکستان بھر میں انفرادی حیثیت رکھتی ہیں کہ عنوان قائم کر کے اہل علم کو متوجہ کیا جاتا ہے اور رزق علم باب العلم کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ مسلسل بصیرت افروز خطابات آپ سن رہے ہیں اور ان خطابات میں یقیناً اگر ملت اسلامیہ کے سماعتوں میں 9 دن میں کوئی ایک بات بھی محفوظ ہوئی تو ہمارا مقصد مجالس مکمل ہو گیا۔
اس لیے کہ مجالس نام ہے حسین کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے اس رزق کا، جس رزق کا آٹے کی طرح کبھی قحط نہیں پڑتا، کبھی حسین کی بارگاہ سے، کبھی آل محمد کی بارگاہ سے یہ پیغام نہیں آیا کہ اب رزق میں کمی ہو گئی ہے، چونکہ یہ رزق اس قاسم رزق کے دربار سے تقسیم ہوتا ہے جو شخصیت دیکھ کر تقسیم نہیں کرتا۔ بھائی بہت توجہ جانا، یہ رزق تقسیم ہوتا ہے اس قاسم رزق کے دربار سے جو شخصیت دیکھ کر اور حیثیت دیکھ کر رزق تقسیم نہیں کرتا۔ وہ ایسا رازق ہے، وہ ایسا رزق دینے والا ہے جو موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق دیتا ہے۔ یا علی توجہ فرمائیں، اور آپ کو سلامت ہے کہ ذرا سا اس تمہید پر توجہ، جو موسیٰ کو بھی رزق ہے کہ رزاق حقیقی، رازق حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یقیناً کافر ہے وہ جو اللہ کو رازق حقیقی نہ سمجھے، یقیناً اللہ رازق ہے، لیکن آپ اللہ پر کوئی قدغن تو نہیں لگا سکتے کہ وہ اپنا رزق کس کے ہاتھوں سے تقسیم کرائے۔ بڑی بڑی توجہ جانے محترم، اپنا رزق کس کے ذریعے سے تقسیم کرائے، رزق اس کا ہے۔ بہت توجہ جملے پر، رزق اس کا ہے، تقسیم کرتا ہے وہ ان کے ذریعے سے جو اس کا رزق تقسیم کر کے جنہیں تقسیم کیا ہے، جن کو دیا ہے، ان سے نہ شکریہ لیتے ہیں، بہت توجہ جانے محترم، نہ ان سے شکریہ وصول کرتے ہیں، نہ ان کا احسان پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ کہہ کر ان مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو رخصت کر دیتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے اس کی کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے اس کا کوئی شکریہ چاہتے ہیں، اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم نے تمہیں تمہاری خوشی کے لیے نہیں کھلایا، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا۔ معیار دیکھیں جان محترم، بھائی بہت توجہ جان محترم، ہم تم سے اس کی نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے اس کا کوئی شکریہ چاہتے ہیں، ہم نے جو یہ تمہیں کھلایا ہے، یہ رزق دیا ہے، not to be appreciated, not to be admired، اس لیے نہیں کہ تم اپریشیٹ کرو ہمیں، اس لیے نہیں کہ تم ایڈمائریشن پیش کرو ہمیں، اس لیے نہیں کہ تم سے ہمیں کوئی جزا چاہیے، اس لیے نہیں کہ کل، بڑی توجہ دوستوں اگر مضمون پر توجہ ہے، اس لیے نہیں کہ کل ہمیں اپنی امامت منوانے کے لیے تمہارے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ توجہ ہے نا جانا ہوتا فلسفہ امامت، مولا آپ کو سلامت رکھے، سارے آپ اہل علم ہیں اور نوجوان دوست سب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں یہاں، اس لیے اس جملے کے پس منظر کو سمجھیں گے۔ ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلا رہے کہ ہمیں اپنی امامت منوانے کے لیے کل تمہاری حمایت کی ضرورت ہوگی، تمہارے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھو، جہاں رزق ووٹر کو دیکھ کر تقسیم کیا جائے گا وہاں ہمیشہ یہ صورتحال ہوگی۔ یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی توجہ چاہتا ہوں، جہاں رزق ووٹر کو دیکھ کر تقسیم کیا جائے گا وہاں ہمیشہ رزق کی تقسیم میں یہ صورتحال ہوگی، اور جہاں رزق مخلوق سمجھ کے، یا علی توجہ فرمائیں زار محترم، جہاں رزق مخلوق سمجھ کے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے تقسیم کیا جائے گا، اور بغیر کسی اپریسیشن کے، بغیر کسی ایڈمائریشن کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے جہاں رزق دیا جائے گا وہاں بے نیازی کا عالم یہ ہوگا کہ اگر رزق لینے والا شکریہ بھی ادا کرنا چاہے تو رزق دینے والے اس کا شکریہ بھی قبول نہیں کریں گے، اس کی جزا یہ ملے گی کہ اے میرے بندو، تم نے رزق میرا تقسیم کیا، میرے بندوں کو کھانا کھلایا، لیکن میرے بندوں سے تم شکریہ بھی وصول نہیں کر رہے، تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم ان کا
شکریہ وصول نہیں کر رہے تو کم سے کم میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کروں. میں بہت توجہ دو. بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد علیہ. تو پھر اس کی جزا یہ ہے پیمانہ عادل کے تحت کہ کم سے کم میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں تاکہ ساری کائنات میں, بہت توجہ دوستو, تو شکریہ اور جزا دونوں آل محمد نے, بہت توجہ چاہتا ہوں, شکریہ اور جزا دونوں آل محمد نے وصول نہیں کی مسکین سے, یتیم سے اور اسیر سے, جن کا تذکرہ سورہ دہر میں ہے, وہ واقعات آپ کے سنے ہوئے. ان سے یہ نہ شکریہ وصول کیا نہ جزا وصول کی. تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے خالق کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکریہ بھی ادا کرے اور جزا بھی دے. بہت توجہ جانے محترم. میں اپنی ولایت کیسے چھوڑ دوں, میں اپنی امامت کیسے چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ وہ جو رزق دے رہے ہیں, وہ جو خیرات دے رہے ہیں, وہ جن کے دروازے پر آیا ہوا, اور میں یہ بات چیلنج کر کے دوستو بات روک کر کہتا ہوں, تاریخ کے ہر مورخ کو چیلنج کر کے عرفان عابدین بصیرت افروز مجالس میں اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ تمہاری ہے, مورخ تمہارا ہے. دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ آل محمد کی پہلی فرد سے لے کر آخری فرد تک کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دے تو میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں کہ کبھی آل محمد کے دروازے پر کوئی سوالی آیا ہو اور انہوں نے یہ کہہ کر واپس پلٹایا ہو کہ آج نہیں ہے کل آ جانا. ہائے 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 ہائے, یا علی یا علی یا علی. جیو بیٹا جیو, مل کر علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھیج دیں آپ محمد و آل محمد کو. ایک لمحے کے لیے باقی باتیں چھوڑیں جی, کسی ایک لمحے کی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان کے دروازے پر کوئی آیا. اور صرف یہی نہیں, رزق شکم ہی نہیں, رزق شکم ہی رزق نہیں ہوتا. یا علی, رزق علم بھی ہے, رزق فہم بھی ہے, رزق فکر بھی ہے, رزق ادراک بھی ہے, رزق شعور بھی ہے, رزق فلسفہ بھی ہے, رزق حکمت بھی ہے, رزق قرآن بھی ہے, رزق فہم القرآن بھی ہے, رزق تفسیر بھی ہے, رزق تشریح بھی ہے, رزق, آپ پتہ نہیں توجہ کریں گے یا نہیں, جملہ میں بہت بڑا کہہ رہا ہوں کہ رزق فہم بھی ہے, رزق ادراک بھی ہے, رزق زندگی بھی ہے. انہوں نے تو وہ رزق بھی تقسیم کیا زندگی کا کہ جو رزق دے دیا تو لوگوں کو کہنا پڑا کہ ہلاکت سے بچ گئے. جو ہے نا, ہلاکت سے بچ گئے, یہ رزق دیا. زندگی سے بڑا رزق کون سا ہوتا ہے؟ مل کر اور آپ کو سلام سلامت رہو. محترم, میں آپ کو سلامت رکھے, بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا. انہوں نے تو رزق حیات, رزق زندگی بھی تقسیم کیا ہے, اور جب رزق زندگی تقسیم کیا تو ہلاکت سے بچایا. اب مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ زندگی قیامت تک ہے, تو قیامت تک, میں تو اپنے موضوع پر آ گیا, زندگی قیامت تک ہے. آدمی کو رزق شکم بھی چاہیے, رزق فہم بھی چاہیے, رزق قرآن بھی چاہیے, رزق شعور بھی چاہیے, رزق ادراک بھی چاہیے, رزق فلسفہ و منطق بھی چاہیے, رزق علم بھی چاہیے, رزق حلال مشکلات بھی چاہیے, رزق حیات بھی چاہیے. یہ سارے رزق جب انسان کو چاہیے اور قیامت تک انسان موجود ہے, یہ کون سا فلسفہ ہے کہ آپ ضرورت کو تو تسلیم کر رہے ہیں اور ضرورت پورا کرنے والے کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ ہے فلسفہ, یہ ہے فلسفہ. ضرورت کو تسلیم کر رہے ہیں.
یہ ہے وہ فلسفہ امامت، اور آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہی فلسفہ ہے بنیاد امامت کا کہ آپ ضرورت کو تسلیم کر رہے ہیں اور رفع ضرورت کا انکار کر رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں مشکلوں کو مانتے ہیں، مشکل کشا کا انکار کرتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بھائی دیکھیے نا، انسان بھائی دیکھیے نا، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ مشکل ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ مسائل ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں، تو کیا یہ مسائل، یہ ضروریات صرف بہت توجہ، سن 11 ہجری تک تھی؟ کیا صرف حیات پیغمبر تک تھی؟ کیا سن 11 ہجری کے بعد سے آج تک مسلمان کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئی؟ کیا سارے مسلمان کامل ہو گئے؟ ارے یہ ضرورت کا خالق، بہت توجہ، ضرورت کا خالق اتنا عادل ہے کہ اس کے علم میں تھا کہ قیامت تک ضرورتیں رہیں گی، قیامت تک مشکلیں رہیں گی، قیامت تک مسائل رہیں گے، اس لیے اس نے اپنے رسول کو کہا، میرے حبیب خبردار، زمین نہ چھوڑنا اس وقت تک جب تک مشکلوں کا مشکل کشا مقرر نہ کر کے آ جاؤ۔ بھائی لم تو ہو، سلامت رہے۔ میرے حبیب، قیامت اس وقت تک زمین نہ چھوڑنا، دھرتی نہ چھوڑنا جب تک ضرورت کا حل پیش نہ کر دو، مشکلوں کا حل پیش نہ کر دو، مسائل کا حل پیش نہ کر دو، اس وقت تک زمین نہ چھوڑنا۔ اور اگر تم نے اس حالت میں زمین چھوڑی تو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ توجہ ہے ناظرین محترم۔ اور اگر آپ نے میرے حبیب ایسا نہ کیا تو آپ نے تو کوئی رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، بھائی شاکر رضوی کہتے ہیں فلسفہ امامت پہ گفتگو کریں۔ بھائی میں فلسفہ امامت پر اور مجھ ایسا کامل، اس سے زیادہ بڑی بات کیا کہہ سکتا ہے کہ امام جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کو نہیں کہتے، امام جمعے کی نماز پڑھانے والے کو نہیں کہتے، امام کعبے کی نماز پڑھانے والے کو نہیں کہتے، امام مسجد نبوی کی نماز پڑھانے والے کو نہیں کہتے، امام حدیثیں بیان کرنے والے کو نہیں کہتے۔ آپ نے عنوان رکھا ہے فلسفہ امامت، جو مسلمانوں کے فلسفے کا امام ہے، امام غزالی، وہ خود مرتے مرتے مر گیا۔ امامت کو کیا سمجھتا؟ اسے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ معاویہ اور علی میں فرق کیا تھا۔ یہ ہے فلسفہ۔ آپ فلسفے کی بات کر رہے ہیں، کس سوچ کے نتیجے میں بات کر رہے ہیں بھائی؟ اتنی بلند سلوات بھیجتے محمد علی، یہ فلسفہ تھا بھائی۔ اگر دیکھیں نا، فلسفے کا امام ہے امام غزالی، فلسفے کا امام ہونے کے بعد میں بتاؤں فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ فلسفے کا امام ہے امام غزالی مسلمانوں کا، اس سے بڑا کوئی فلسفی نہیں گزرا مسلمان تاریخ میں۔ اس کے فلسفے کی انتہا یہ تھی کہ اپنی آخری عمر میں جب 82 سال اس نے کراس کیے ہیں اپنی عمر کے، تو فلسفے میں اتنا غرق ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مریدوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ فلسفہ سمجھا رہا ہوں ایک جملے میں۔ امام غزالی کہتے تھے میں کیا ہوں، ان کے مرید کہتے تھے سرکار آپ امام ہیں فلسفے کے، آپ امام غزالی ہیں، محی الدین آپ کا نام ہے، اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، یہ آپ بیٹھے ہیں۔ کہا فلسفہ امامت پر گفتگو کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، کہا کہ یہ سب کچھ تو تم میری صفات بیان کر رہے ہو، میں خود کیا ہوں؟ کہا حضور آپ فلسفی ہیں، کہا فلسفی ہونا میری صفت ہے، میں خود کیا ہوں؟ یار میں اس
آج کے عنوان کا سب سے اہم جملہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ذرا سے سارا مجمع بیدار ہو کر یہ جملہ سن لے، شاید میری پوری محنت وصول ہو جائے گی۔ میں خصوصی طور پر آیا ہوں چند گھنٹوں کے لیے یہ مجلس خطاب کرنے کے لیے، اور میرے بھائی کی بھی محنت اگر آپ نے توجہ فرما لی۔ کہا حضور آپ فلسفے کے امام ہیں، کہا یہ میری صفت ہے، میں خود کیا ہوں؟ کہا حضور یہ آپ کی ابا ہے، کہا یہ میری ابا ہے، میں کیا ہوں؟ یہ میری قبا ہے، میں کیا ہوں؟ یہ میری لائبریری ہے، میں خود کیا ہوں؟ یہ میری کتاب ہے، میں کیا ہوں؟ یہ میری عصا ہے، میں کیا ہوں؟ سوچے یہ میرا فتویٰ ہے، میں کیا ہوں؟ یہ میرا قلم ہے، میں کیا ہوں؟ یہ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ فلسفے کے امام کے فلسفے کی انتہا، چونکہ فلسفہ نام ہے سوچ کا، خیال کا، فکر کا، زیرکی میں ڈوبنے کا، گہرائیوں میں اترنے کا، مسلمانوں کے فلسفے کا جو امام تھا، جس نے فلسفے کی بنیاد پر اپنی امامت بنوانا چاہی تھی، اس کے فلسفے کی انتہا شک ہے اپنے وجود میں۔ یا علی یا علی، ہائے ہائے غور کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، یعنی یہ فلسفے کی انتہا ہے، یہ فلسفے کی انتہا ہے کہ امام غزالی فلسفے کے نتیجے میں اور کچھ تو کیا سمجھتے، اپنا وجود بھی ان کی نگاہ میں مشکوک ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی در علی سے ہٹ کر کسی فلسفے کا آغاز کیا گیا تو اپنا وجود بھی مشکوک ہو گیا۔ یہ فلسفے کا امام تھا کہ جس کا اپنا وجود اس کی اپنی نظر میں مشکوک ہے۔ یہ میرا امام ہے جو منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ لوگ کچھ بلغتا مزدت یقینا۔ ارے اگر آسمان کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ انتہا دیکھیں اور اس کے بعد جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں نعرہ حیدری، 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 حیدری مدد حق ہے۔ تیری نماز بچائی شبیر نے، بے شک تیری نماز بچائی شبیر نے، تیروں کو بھی نماز پڑھائی شبیر نے، بے شک تیروں کو بھی نماز پڑھائی شبیر نے۔ کلمے کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے، کلمے کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے سجدے میں اپنی گردن کٹائی شبیر نے۔ تو جو ہے نا دوستو، آپ نے فلسفے کے امام کے فلسفے کی انتہا یہ دیکھی کہ ان کا اپنا وجود ان کی نگاہ میں مشکوک ہو گیا۔ یہ دنیا کے فلسفے ہیں کہ اگر غور کریں تو اپنے وجود کے مشکوک ہو جائیں۔ یہ علی کی امامت ہے، یہ علی کی امامت ہے کہ علی نے، اب دیکھیں علی نے یہ جملہ کہا ہے 32 برس کے بعد۔ عالم شباب میں یہ جملہ میرے مولا نے کہا ہے کہ لو کچھ القطع مزدت یقینا، اگر ہمارے سامنے سے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی ہم جس طرح منبر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جیسے زمین کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ سارے مجمع پر سناٹا، بڑی توجہ، جب میرے مولا نے یہ جملہ کہا ہے سارے مجمع پر فلسفہ سمجھ میں آئے گا، سارے مجمع پر سناٹا طاری تھا، پورے مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا، اس لیے کہ کائنات عرب میں پہلی اور آخری مرتبہ کسی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ لو کچھ القطع مزدت یقینا، آسمان و زمین کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آخر مجمع میں سے ایک خوبصورت حسین، اب بہت توجہ، حسین نوجوان، سوائق مورخہ نے لکھا، ابن حجر نے لکھا اور سارے مورخین نے متفقہ طور پر یہ جملہ لکھا، ایک حسین جوان اس مجمع میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے یا علی، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آسمانوں کے پردے اگر ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یا علی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ بہت ہی توجہ۔ یا علی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مولانا نے مسکرا کر سوال کرنے والے کو دیکھا، پھر اپنے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، پھر زمین کی جانب دیکھا، پھر آسمان کی جانب دیکھا، اور اس کے بعد اسی سوال کرنے والے نوجوان کی طرف متبسم ہو کر لسان اللہ لہجے میں کہا انت جبرائیل؟ یا علی یا علی جیو
مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اس جملے پر آپ غور فرما لیں، انت جبرائیل، ارے تو ہی تو جبرائیل ہے، تو جو سوال کر رہا ہے تو ہی تو جبرائیل ہے۔ سوائق محرقہ کا مصنف لکھتا ہے کہ ادھر علی نے اشارہ کیا اس نوجوان خوبصورت نوجوان کی طرف، ادھر جبریل شکل ملک میں تبدیل ہوا اور چھت مسجد نبوی کی چھت کو دو حصوں میں، مسجد کوفہ کی چھت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا آسمان کی جانب پرواز کر گیا۔ یعنی فرشتہ ہے لیکن امامت کے فلسفے میں نہیں جاتا، امامت کی معرفت بتا کے جا رہا ہے۔ چھت کو ایک حصے میں تقسیم نہیں کیا، دو حصوں میں تقسیم کر کے امامت پر دو گواہ چھوڑ کر گیا ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ یا علی بھائی توجہ کرے جملے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو بہت شکر گزار ہوں آپ کی علمی توجہ پر، اور یہاں سے مجھے کچھ نتیجے میں تمہید سے گزرا، اور وہ یہ جان محترم کہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی جب آپ کو علم تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہی ملک ہے، فرشتہ ہے، اب بولا آپ نے دائیں جانب کیوں دیکھا؟ آپ نے بائیں جانب کیوں دیکھا؟ آپ نے زمین کی جانب کیوں دیکھا؟ آپ نے آسمان کی جانب کیوں دیکھا؟ میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم، ھذا لعب رسول اللہ، ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا۔ یہ میرا سینہ علوم الہی کا گنجینہ ہے، یہ لعب پیغمبر چوسنے کا اثر ہے۔ انہوں نے مجھے ایسے بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ سوال کرنے والا جبریل ہے، لیکن دائیں جانب بائیں جانب زمین کی جانب عرش کی جانب دیکھ کر میں نے بتایا یہ ہے کہ علی کی نگاہ کے سامنے نہ مشرق و مغرب کے فاصلے کی کوئی حیثیت ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا مولا سلامت رکھے بھائی، میں بہت شکر گزار۔ نہ مشرق کے فاصلوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ مغرب کے رویوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ زمین کے پاتال کی کوئی اہمیت ہے، نہ عرش کی سدرۃ المنتہا کی کوئی اہمیت ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے سارے مشرق ٹٹولے، میری نگاہ نے سارے مغرب ٹٹولے، ساری زمین کی تہیں پلٹی، سارے آسمان کے طبق میری نگاہ نے الٹے۔ جب مجھے مشرق میں، مغرب میں، زمین میں، آسمان میں کہیں جبریل نظر نہیں آیا تو یقین سے کہا کہ پھر کہاں ہے، یہی ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کر بلند آواز سے صلوات بھیج دینا محمد توجہ ہے نا حضور؟ دیکھیں اسے ایک اس رخ سے بھی سمجھے کہ امامت عقیدے کا نام ہے، امامت فلسفے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ غلط عنوان قائم کر دیے جاتے ہیں فلسفہ توحید۔ تو فلسفہ توحید کیا ہے؟ توحید کو سوچ کر اگر کوئی مانے تو سوچنے والا کافر، اس لیے کہ سوچ میں آ نہیں سکتا اللہ، سمجھ میں آ نہیں سکتا، فہم میں آ نہیں سکتا، ادراک میں آ نہیں سکتا، شعور میں آ نہیں سکتا، لاشعور میں آ نہیں سکتا، سطحی شعور میں آ نہیں سکتا۔ بڑی توجہ، اللہ فہم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، حافظے میں نہیں آتا، بینائی میں نہیں آتا۔ پھر کہوں جو حافظے میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو بینائی میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو سوچ میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو فہم میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو ادراک میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو شعور میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو تحت الشعور میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو لاشعور میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو رویت میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو چکھنے میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو خواب میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو جغرافیہ میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو سمتوں میں آ جائے وہ اللہ نہیں۔ تو انہی ساری چیزوں کا نام تو فلسفہ ہے۔ فہم، ادراک، شعور، بصارت، بصیرت، لاشعور، سطحی شعور، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو فلسفہ بنتا ہے۔ اور ان سارے حواس میں اللہ نہیں آتا، جملہ سمجھیں گے آپ؟ ان سارے حواس میں، یہ جو حواس ہے انسان کے، ان میں اللہ نہیں آتا، نہ فلسفے میں آتا ہے، نہ منطق میں آتا ہے، نہ سارے ان حواس میں آتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ توحید عقیدہ ہے نا، اس لیے کہ فلسفہ تو جب ہوگا جب اسے سوچا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس پر فکر کیا جائے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبر، اور خود حضرت خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بڑی توجہ، 1,24,000 پیغمبروں نے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبروں نے اللہ کو سمجھایا نہیں ہے،
منوایا ہے. سب میں فلسفہ امامت پر بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے غور کریں. کسی نبی نے اللہ کو سمجھایا نہیں، اللہ کو منوایا ہے. جو سمجھایا جائے وہ فلسفے میں آتا ہے. یا علی یا علی، جو سمجھایا جائے، حضور میں عرض کر رہا ہوں، جو سمجھایا جائے وہ فلسفے میں آتا ہے، جو منوایا جائے وہ عقیدے میں آتا ہے. پیغمبر اسلام نے اللہ کو سمجھایا نہیں، اللہ کو منوایا ہے. کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر آمنہ کے چاند نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. اب یہ کہلوایا ہے، سمجھایا نہیں ہے. کرو اقرار وحدانیت، کرو اقرار توحید. تو اللہ کے آخری رسول نے بمیں تمام انبیاء ما سبق کے سارے انبیاء و مرسلین نے اللہ کو منوایا ہے، سمجھایا نہیں. اس لیے اللہ عقیدہ ہے، فلسفہ نہیں. سب سنیں گے جملہ. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے اللہ کے بعد نبوت کا. نبوت کا خاتم النبیین نے اپنی نبوت کو منوایا ہے، سمجھایا نہیں ہے. منوایا ہے. 40 برس تک صادق و امین کہلوایا. توجہ اس بنیاد پر 40 برس تک اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے، اپنے ڈیمونسٹریشن سے، اپنے کریکٹر سے اللہ کے رسول نے جزیرہ نما عرب کے بڑے بڑے صنادید سے اقرار لیا کہ صادق بھی ہو امین بھی ہو، صادق بھی ہو امین بھی ہو. صادق اور امین کی بنیاد پر نبوت کا اقرار لیا. پوری تاریخ میں یہ تو ہوا ہے کہ لوگ جنگوں پر آ گئے ہیں، لوگ معرکوں پر آ گئے ہیں، لوگ قتال پر آ گئے ہیں، لیکن ساری تاریخ بعثت رسالت میں ایسا کوئی مورخ کافر بھی نہیں ملا جس نے 2 الزام رسول پر عائد کیے ہوں. دیکھتا ہوں کتنے آپ بیدار ہیں. پوری تاریخ عرب کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں، کسی بدترین دشمن رسول نے بھی 2 الزام رسول پر نہیں لگائے. رسول کو رسول نہیں مانا، اللہ کو اللہ نہیں مانا، قتل ہونے پر آمادہ ہوئے، قتال کرنے پر آمادہ ہوئے، سر پر غلاظت پھینکنے پر آمادہ ہوئے، راستے میں رسول کے کانٹے بچھائیں، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. سب کچھ کیا ہے مگر 2 الزام نہیں لگائے. ایک تو رسول کو جھوٹا کسی کافر نے نہیں کہا، اور ایک رسول کو دیوانہ کسی کافر نے نہیں کہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے. بسم اللہ بسم اللہ. مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے بتانے وقت پہ گنجائش بہت کم ہے اور مجھے مضمون کافی تفصیل سے طے کرنا ہے، اس لیے ذرا سا آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا. عزیزان محترم، وہ یہ کہ 2 الزام پوری تاریخ میں کسی کافر نے رسول پر نہیں لگائے. ایک تو رسول کو جھوٹا کسی نے نہیں کہا، ایک رسول کو دیوانہ کسی نے نہیں کہا. یعنی کافروں نے بھی یہ طے کر لیا تھا، یا رسول اللہ ہم، اے محمد ابن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. یار اس جملے کی کوئی قدر کرنے والا ہے؟ ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. جس زبان سے آپ کو صادق کہہ چکے ہیں اس زبان سے کبھی جھوٹا نہیں کہیں گے. جس زبان سے امین کہہ چکے ہیں اس زبان سے آپ کو دیوانہ نہیں کہیں گے. یعنی کافروں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ ایک مرتبہ اقرار کر کے مکرتے نہیں ہے. یا علی یہ میں پہنچا رہا تک توجہ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو. سلامت رہے. کافروں میں بھی ٹھہرے بابا، کافروں میں بھی یہ یقین ہے، کافروں میں بھی یہ غیرت ہے کہ اقرار کر کے
انکار نہیں کرتے. کسی کافر نے نہ حضور کو دروغ کو کہا ہے معاذ اللہ، نہ حضور کے ذہن پہ شک کیا ہے، نہ دیوانہ کافر نے نہیں کہا. کافر نے نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کروں. کافر نے نہیں کہا، حضور کے ذہن میں شک نہیں کیا، تو پھر آپ مجھ سے کیوں سوال نہیں کرتے؟ آخر یہ بصیرت کی مجلسیں ہیں کہ اگر کسی کافر نے رسول کو دیوانہ یا ان کے ذہن میں شک نہیں کیا تھا تو قرآن نے یہ پوری سورت کیوں نازل کی؟ سورہ والنجم، جہاں اللہ نے قسمیں کھا کر کہا من نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. اگر کسی نے کافر نہیں کہا تھا، کسی نے دروغ کو نہیں کہا تھا، کسی نے ذہن پیغمبر پر شک نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ضمانت کیوں لی کہ ہمارا نبی کبھی نہیں بہکتا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ قرآن حال کا قصیدہ نہیں ہے، مستقبل کے لیے بھی خبردار کرتا ہے. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں. قرآن ظاہر ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور پیغمبر کے ذہن پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ مکے میں نہیں لگایا گیا. تو سلوات بھیج دینا محمد علیہ علم آ جانے کے بعد. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر آپ غور فرمائیں گے. نہیں جانے محترم، مکے میں الزام نہیں لگا، الزام لگا مدینے میں، الزام لگا مدینے میں. پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا یہ بات کیا نہیں. بھائی سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے اور یہیں سے فلسفہ امامت واضح ہوگا کہ یا رسول اللہ، جب آپ دعوت ذوالشیر سے لے کر بزم غدیر تک امامت کو منواتے رہے تو مولا آخری وقت میں بیماری کے عالم میں، ذوق کے عالم میں، آخر آپ کو لکھنے لکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اس جملے پر اگر میں توجہ مبذول کرا سکا آپ جیسے بالیدہ نظر ذہنوں کی دوستو، تو یہ احسان ہوگا مولا کا. یا رسول اللہ، ساری زندگی آپ امامت سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، منواتے رہے، دکھاتے رہے، اٹھاتے رہے. یا علی، ہر رخ پیش کر رہا ہوں، دکھاتے رہے، اٹھاتے رہے. تو یہ آخری وقت میں میرے مولا، شاید میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، مولا آخری وقت میں کیا ضرورت تھی آپ کو یا رسول اللہ کہ آپ نے قلم مانگا، کرتاس مانگا، لاؤ میں لکھ کر دے دوں؟ تو آپ نے تو یہی کہا تھا کہ میں لکھ کر دے دوں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی کی ولایت لکھ کر دے دوں. بڑا عجیب نقطہ ہے. یہ تو آپ نے نہیں کہا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ لاؤ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، میں علی کی امامت لکھ کر دے دوں، علی کی ولایت لکھ کر دے دوں. آپ نے تو یہ کہا کہ لاؤ مجھے قلم دو، میں تمہیں ہدایت لکھ کر دے دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو. اور تو کچھ نہیں کہا. یا رسول اللہ، یہ اتنے کند ذہن لوگ، یہ اتنے کند ذہن لوگ اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ جو بات رسالت نے کہی بھی نہیں اسے سمجھ گئے؟ توجہ، یا علی یا علی یا علی، یہ ہے توجہ ہے دوستو. پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ، سرکار آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ میں علی کے لیے کچھ لکھ کر دینا چاہ رہا ہوں، میں امامت نامہ لکھ کر دینا چاہ رہا ہوں، میں ولایت نامہ لکھ کر دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے تو کہا مجھے قلم دو، میں کچھ ہدایت کر دوں. تو آپ نے تو ہدایت کا لفظ دیا تھا. یہ کند ذہن لوگ اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ آپ کے دل کی دھڑکن سمجھنے لگے؟ کہیں تو یہ اتنے کند ذہن ہیں کہ آپ زبان سے بھی کہیں تو نہیں مانتے، کہیں اتنے ذہین ہیں کہ جو بات دل میں ہے آپ کے. یار سمجھو خدا کے لیے، بہت نفسیاتی آپریشن کروں گا اس حقیقت کا. ذرا سا ایک جملے پر اگر آپ نے توجہ فرما لی تو جواب رسالت یہی آئے گا کہ آخری وقت میں مانگا اس لیے تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کتنے سخی ہیں. ساری زندگی دینے والا رسول، جس نے ہمیشہ سب کچھ دیا، لیا کچھ نہیں، وہ آخری وقت میں قلم مانگ رہا ہے، پتہ چل جائے کتنے سخی ہیں.
جو رسول کو قلم مانگنے پر قلم نہیں دے سکے. میں نے جان کر قلم مانگا تھا تاکہ مستقبل میں مورث سخاوتوں کے ڈنڈورے نہ پیتے جو آخری وقت میں رسول کو قلم نہیں دے سکے. وہ ساری زندگی رسول کے لیے ایثار کیا کریں گے؟ قلم جیسی نہ حقیقت چیز مانگی تھی. اور ادھر بات یہ تھی کہ اپنے منصب کی بات تھی. رسول نے قلم مانگا، سارے دل دھڑک گئے، سب نے پہچان لیا کہ آخری وقت میں قلم مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اعلان زبانی کیا تھا. مل کر مولا سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا. جو آخری وقت میں آخری لمحے میں وہ لکھ کر نہ دے دیں. بھائی یہ دیکھیں، انکار کرنے والوں کا انکار یہ بتاتا ہے. ہم نے نہیں کہا کہ علی کے لیے کچھ لکھ کر دینا چاہ رہے تھے، چونکہ رسول نے بھی نہیں کہا. یہ تو آپ کے انکار نے چغلی کھائی. یہ تو آپ کے ارے توجہ فرمائے نا، یہ تو آپ کے انکار نے چغلی کھائی کہ آپ نے انکار کیا. واقعاً اگر آپ کا دل یقین کی کیفیت میں گواہی نہ دیتا کہ اس قلم مانگنے کا کوئی مقصد نہیں ہے الا یہ کہ علی کی امامت لکھ کر جائیں، علی کی ولایت لکھ کر جائیں، تو یقیناً آپ رسول کو قلم دے دیتے. آپ کا نہ دینا یہ بتاتا ہے کہ رسول وہ لکھنا چاہتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے. پھر سوچیں جملے کو، رسول وہ لکھنا چاہتے ہیں. اور پھر مسئلہ کیا ہے؟ رسول ہے شارع، رسول ہے شریعت دینے والا، رسول ہے قانون دینے والا. سارے مفتیان دین کرام سے میں سوال کر رہا ہوں اور اسی سوال پر میرے عنوان قائم ہے آج کا. مجھے بتائیں، ایک عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے. اور میرا بھائی شاکر رضوی صاحب، آپ تو قانون داں ہیں، وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قانون شریعت اسلامی میں نہیں، بین الاقوامی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں یہ بات شامل ہے کہ وصیت مرنے والا اگر کوئی وصیت کر جائے تو انڈر اینی سرکمسٹانسز اس کی وصیت پورا کرنا واجب. یار ایک عام مسلمان مر جائے اس کی وصیت پورا کرنا واجب. وصیت کہتے ہیں ڈیتھ اسٹیٹمنٹ کو، وصیت کہتے ہیں نزائی بیان کو، وصیت کہتے ہیں آخری لمحوں کی تمنا کو، آخری لمحوں کی تمنا. تو مسلمانوں، تمہیں تو قیامت تک بھی کسی مسلمان کی وصیت پر عمل کرنے کا حق نہیں ہے. اگر مسلمان کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے تو رسول کی وصیت. توجہ کریں ذرا محترم. یہاں مجھے جملہ یاد آ رہا ہے بات سے ہٹ کر. علامہ نصیر اجتہادی کا بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے وہ کہ میاں مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اپنے رد عمل کا تھا. دیکھیں علامہ نصیر اجتہادی کی میری یہ عادت ہے، میرا مزاج ہے کہ جب میں کسی عالم کا یا کسی کا ریفرنس دیتا ہوں اس کا نام ضرور دیا کرتا ہوں، اسے اپنے سے منسوب نہیں کرتا. ظاہر ہے ہم نے علماء سے لیا ہے، انہی سے ہم سیکھتے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو. اس لیے اس جملے پر پوری توجہ. علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ قلم مانگنا اصل میں اور قلم کا انکار کرنا اصل میں رد عمل تھا، وجہ کوئی بھی نہیں تھی، اپنے وقت کی بات تھی. جب حضور نے آخری وقت میں قلم مانگا تو لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا. یا رسول اللہ، اپنے وقت کی بات تھی. ایک زمانہ تھا کہ آپ نے ہمیں خیبر میں علم نہیں دیا تھا، ہم نے قلم. توجہ ہے نا؟ رد عمل دیتے، رد عمل. کیا توجہ کرو جملے پر. مل کر اتنی بلند سلوار بھیج دیں آپ محمد آل محمد پر. میں آؤں گا بیٹا. رد عمل کی بات ہے. بڑی عجیب. یا تو یوں کہیں نا، میں نے جہاں سے آغاز کیا، یا تو یہ کہیے کہ ضرورت نہیں، اور جب ضرورت کو آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ کے یہاں تو بڑی شدت سے ضرورت ہے. ہمارے یہاں عقیدت سے ضرورت ہے، آپ کے یہاں شدت سے ضرورت ہے.
نہیں غور نہیں کیا. آپ کے یہاں شدت امامت اتنی ہے کہ جمعے کا امام، جمعرات کا امام، کعبے کا امام، مسجد کا امام، وضو کا امام، روایت کا امام، حدیث کا امام، تاریخ کا امام. توجہ توجہ توجہ. ہر قدم پر یعنی سینکڑوں اماموں کی ضرورت ہے آپ کو. حدیث نہیں لے سکتے امام بخاری کے علاوہ، روایت نہیں لے سکتے ابو ہریرہ کے علاوہ، فلسفہ نہیں لے سکتے امام غزالی کے علاوہ، تاریخ نہیں لے سکتے ابن خلدون کے علاوہ. ساری تاریخیں پیش کر رہا ہوں حضرت محترم. تاریخ نہیں لے سکتے ابن خلدون کے علاوہ. کوئی شے بغیر کسی امام کے آپ بھی نہیں لیتے. فرق صرف یہ ہے، مانتے آپ بھی ہیں کہ کوئی نعمت لینے کے لیے امام بنانا ضروری ہے. بس فرق یہ ہے، آپ کے یہاں امام بنانا ضروری ہے، میرے یہاں امام ماننا ضروری ہے. یا علی یا علی. مولا سلامت ہے کہ صلوات بھیج دینا محمد والے. سوچیں اور تاریخ پھر سوچیں. تاریخ کا امام ابن خلدون، فلسفے کا امام غزالی، روایت کا امام ابو ہریرہ، حدیث کا امام بخاری. اور توجہ، یہ سارے امام آپ نے تسلیم کیا بیسک پوائنٹ کو کہ کوئی فن بغیر امام کے نہیں ہے. دیکھیں یہ فلسفے پر گفتگو ہے. آپ نے تسلیم کیا نا اس حقیقت کو کہ کوئی شے، کوئی نعمت بغیر امام کے نہیں ہے. حدیث نہیں لے سکتے آپ جب تک حدیث کا امام نہ مانے. روایت نہیں بیان کر سکتے آپ جب تک روایت کا امام نہ مانے. فلسفہ بیان نہیں کر سکتے آپ جب تک فلسفے کا امام تسلیم نہ کرے. حدیث بیان نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ حدیث کا امام مقرر نہ کریں، تسلیم نہ کریں. تو چھوٹے چھوٹے علمی شعبوں کی، یا علی یا علی یا علی، علمی شعبوں کی پابندی کرنے کے لیے بھی ملت کو امام کی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھیں یہ امام اتنے محدود ہیں کہ ابن خلدون تاریخ بتا سکتا ہے، فلسفہ نہیں بتا سکتا. امام غزالی فلسفہ بتا سکتا ہے، حدیث نہیں بتا سکتا. امام بخاری حدیث بیان کر سکتا ہے، روایت نہیں بتا سکتا. مجھے ساری تاریخ میں تو ایسے امام کو امام مانتا ہوں جس کا ایک مدرسہ ہے، 4000 سے لے کر 7000 تک طلباء اس کے مدرسے میں ہیں، اور 7000 طلباء میں 128 سبجیکٹ اور علوم کے طلباء ہیں. علم صرف کے طالب علم وہاں، علم نحو کے وہاں، علم کلام کے وہاں، علم فلسفہ کے وہاں، علم منطق کے وہاں، علم طیر کے وہاں، علم نجوم کے وہاں، علم تشریح کے وہاں، علم فقہ کے وہاں، علم نجوم کے وہاں، علم رجال کے وہاں، علم تفسیر کے وہاں، علم تشریح کے وہاں، علم مابعد طبیعت کے وہاں، علم کیمسٹری کے وہاں، علم الجبرا کے وہاں. یعنی طالب علم 128 مضامین کے ہیں، پروفیسر ایک ہے. یا علی یا علی ہے. سلامت رہے. مل کر میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا قائم کردہ مدرسہ میرے چھٹے امام کے زمانے میں اپنے عروج پر گیا، جہاں 7000 طلباء بیک وقت 128 علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تمہاری بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جو اکنامکس پڑھاتا ہے وہ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھا سکتا، جو پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہے وہ الجبرا نہیں پڑھا سکتا، جو الجبرا پڑھاتا ہے وہ کیمسٹری نہیں پڑھا سکتا. ساری کائنات نے اور آسمان کے دیدوں نے ایک ہی یونیورسٹی دیکھی ہے، میرے امام کی یونیورسٹی، جس میں علم 128 ہیں، عالم ایک ہے. صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں بابا سے بلند. پھر دیکھیں. اچھا جملے پہ غور فرمائیں گے آپ؟ میرا یہی چھٹا معصوم فرماتا ہے. پوچھا کسی نے، مولا امام کسے کہتے ہیں؟ لے فلسفہ سمجھ لیں، سارا فلسفہ اس ایک جملے میں ہے میرے مولا کے. میرے چھٹے معصوم سے پوچھا ہشام بن عبد المالک نے، مولا امام برحق کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ امام کا جملہ ہے، اس میں میں کوئی خطابت کے جملے نہیں ڈال سکتا، آپ کو توجہ کرنا ہے.
میں تو اس کے بعد ایک شعر پڑھوں گا، آپ کو صرف یہ جملہ سننا ہے۔ مولا امام کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، امام برحق مختصر لفظوں میں اسے کہتے ہیں کہ جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے وہ اسی زبان میں جواب دے دے۔ یا علی یا علی یا علی۔ اور میں توجہ، ہاں توجہ ہے نا؟ حسن کافی ریس لے لیا بیٹے، کو نعرہ سنا دو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سناؤ۔ ہاں جیو، بڑا سلامت رکھے۔ اس جملے میں امام اسے کہتے ہیں کہ جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے وہ اسی زبان میں جواب دے۔ اب مجھے اجازت دیں گے بصیرت افروز مجالس کے اس اہم ترین موضوع پر اظہار خیال کرنے کی کہ میرے امام کا قول موجود ہے کہ جس سے جس زبان میں جو سوال کیا جائے وہ اسی زبان میں جواب دے۔ قیامت تک امام ابن امام مولا نے امام بنانے کے لیے حجت قائم کر دی کہ جو میرا سوال سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر اور ترجمان کا محتاج ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ بہت دور تک جملہ کہہ رہا ہوں۔ میری فلسفہ صلوات بھیج دینا محمد علیہ یہ سلامت رہے۔ امام لے کر گیا نا، ہم قیامت کے دن بلائیں گے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ۔ اور یاد رکھو امامت نعمت ہے، امامت نعمت ہے، فلسفہ زحمت ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، امامت نعمت ہے، فلسفہ زحمت ہے۔ امامت نعمت ہے، پھر سمجھ لو امامت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک اس کا علم نسب نہ ہو نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ نعمت تمام ہوتی ہے، نہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نبوت پہ راضی نہیں ہوا، امامت پہ راضی ہوا۔ یا علی یا علی، جو ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور یاد رکھو امامت وہ نعمت ہے کہ جس پر حسد کیا جاتا ہے۔ یہ سارا جھگڑا حسد کا ہے۔ امامت پر حسد کیا گیا، نبوت پر حسد نہیں کیا گیا۔ پھر سمجھ لیں، نبوت سے دشمنی کی گئی، امامت سے حسد کیا گیا۔ نبوت سے دشمنی کی گئی، امامت سے حسد۔ پوچھے کیوں؟ بھائی دشمنی نبوت سے تھی، سامنے امامت آئی۔ دشمنی نبوت سے تھی، سامنے امامت آئی۔ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، مباہلے میں، ہجرت میں، عشیر میں، غدیر میں، سارے واقعات آپ کے سامنے امامت ہے نا، تو اعلان ہوا کہ غم نہ کرنا میرے حبیب، ہم جاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ ہے امامت کی کوالیفیکیشن۔ کیا لوگ اس بات پر حسد کریں گے کہ ہم نے آل ابراہیم کو فضیلت کیوں عطا کی؟ لوگ حسد کرتے ہیں تو کریں، لوگ جلتے ہیں تو جلیں۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، ملک عظیم بھی عطا کیا۔ ملک نہیں، ملک نہیں، ملک عطا کیا گیا تھا سلیمان کو، کیونکہ سلیمان نے مانگا ہی ملک تھا۔ ربی حبلی ملکن، پروردگار مجھے ملک دے، جو مانگا تھا وہ دے دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے دینے والے کا کہ دینے والا مانگنے والے کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ سلیمان نے ملک مانگا تھا، ملک دے دیا۔ میں بتاؤں گا ابھی ایک جملے میں، سلیمان نے ملک مانگا تھا، ملک دے دیا۔ جتنی سلیمان کی حیثیت تھی اتنا بڑا ملک دیا، چونکہ آن ڈیمانڈ تھا بھائی۔ آن ڈیمانڈ تھا۔ آن ڈیمانڈ جو چیز ہو وہ دینے والا مانگنے والے کی ڈیمانڈ حیثیت کے مطابق دیتا ہے، لیکن جہاں ڈیمانڈ ہی نہ ہو وہاں دینے والا
اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. سلیمان نے ملک مانگا تھا, سلیمان کی حیثیت کے مطابق دیا. آل محمد نے ملک مانگا نہیں تھا, اللہ نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, اور ہم نے آل محمد کو ملک عظیم عطا کیا. وہ رب العظیم ہے, یہ ملک عظیم. یا علی, ملک نہیں, ملک عظیم. بہت توجہ, ملک نہیں, ملک عظیم. آپ پوچھیں گے صاحب ملک اور ملک عظیم میں کیا فرق ہے؟ میری جان, ملک اور ملک عظیم میں یہی فرق ہے کہ جناب سلیمان چرند کے مالک, پرند کے مالک, جنوں کے مالک, سب مسخر ان کے لیے, ہوائیں مسخر ان کے لیے, ساری چیزیں ان کے لیے مسخر ہیں. مگر ان کا ملک بس اتنا تھا کہ ان کے پڑوس میں کون حکومت کرتا ہے ان کے علم میں نہیں تھا, حدود کے علم میں تھا. سوچے 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 سوچے. ان کا ملک اتنا تھا کہ ان کے پڑوس میں جو ملک تھا ملکہ سبا کا, ان کے علم میں نہیں تھا, ایک چھوٹے سے پرندے کے علم میں تھا. چھوٹے سے پرندے نے بتایا کہ پڑوس میں ایک ملک ہے, اس میں ایک حکومت کرتی ہے عورت, بلقیس اس کا نام ہے. پرندے نے بتایا نا, تو غور ہی نہیں کر رہے. معلم سلیمان پرندہ. سلیمان کے علم میں ایک پرندہ اضافہ کرے, نہیں غور کر رہے آپ. میں نہیں کہہ سکتا. سلیمان کا واضح کر دوں آسان اردو میں, سلیمان کا علم اتنا محدود کہ ایک پرندہ علم دے تو ان کے علم میں اضافہ ہو. مالکان ملک عظیم کا علم اتنا لامحدود کہ خانہ کعبہ میں زبان رسالت چوس کر بے ساختہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اعلان کرے کہ یہ یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. دیکھیں امام کی تعریف. سلامت رہے. پھر یہ اور ذہن میں رہے, قرآن ہی کی روشنی میں عرض کرتا جا رہا ہوں. یاد رکھیں کہ امامت اتنی اہم ہے, امامت اتنی اہم ہے کہ ابراہیم جیسا نبی, ابراہیم جیسا رسول, ابراہیم جیسا خلیل نہ نبوت کی تمنا کرتا ہوا قرآن میں نظر آتا ہے, نہ رسالت کی تمنا کرتا ہوا, نہ خلت کی آرزو کرتا ہوا. لیکن نبوت, رسالت اور خلت کی مسند پر بیٹھ کر جب مقام امامت ابراہیم کو دکھایا گیا, انی جعلک للناس اماما, فوراً دامن پھیلا کر کہتے قالا ومن ذریتی. یا علی, یا علی, یا علی. گفتگو سمیٹتے ہوئے نتیجہ دے رہا ہوں. قالا ومن ذریتی, پہلے والے میری ذریت میں امامت جائے گی. ابراہیم خود بھی امام ہیں, لیکن پھر بھی اپنی مرضی سے اپنی اولاد میں امامت نہیں دے سکتے. یا علی, یا علی, یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. خود امام ہیں, خود نبی ہیں, خود رسول ہیں, کامیاب ہوئے ہیں, پروموٹ ہوئے ہیں, منصب میں اضافہ ہوا ہے. انی جعلک للناس امامہ کی منزل پر ہیں, لیکن اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو بھی امام نہیں بنا سکتے. اس سے کہنا پڑ رہا ہے. تو ابراہیم جیسا معصوم خلیل نبی جب اپنی مرضی سے اپنی پاکیزہ اولاد کو امام نہیں بنا سکتا, تو خاتم النبیین کی وہ امت کہ جن کی ولدیتوں کا پتہ نہیں تھا, وہ اپنے مشوروں سے امام کیسے. جو ہے مل کر مل کر مل کر جی بیٹا جی. سلامت ہو. بس یہ امامت ہے, یہ امامت ہے. یہ ہے امامت. دل کی مراد
نجات پائے گا. بے شک. بولو دل سے بولو یا اللہ یا محمد. کوئی نعرے پوچھتے نہیں. جیو جیو بیٹا جیو، سلامت رہو. مولا سلامت رکھے. یہ ہے امامت کی تشریح. یہ امامت کا فلسفہ نہیں ہے. میں نے جہاں دیکھا امام نظر آئے. میں نے جہاں دیکھا، عرش پہ دیکھا، فرش پہ دیکھا. میری جان میں نے یا تم نے نہیں دیکھا. مسلمانوں کی مستند روایتوں میں ہے، میں نے اور تم نے نہیں دیکھا. سحر ہوئی میر انیس، خدا سخن نے کہا سحر ہوئی، امامت سمجھو، سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا صحابہ نے کچھ ہم سے کیجئے ارشاد، جو رات آپ نے سرکار عرش پر دیکھا. گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی، جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آیا. جدھر جدھر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو ہزاروں سال سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والے سلامت رہیں، قیامت تک سلامت رہیں. قیامت آتی ہے تو آئے، جرت نہیں ہے. ارے امامت ایسی تو ہو کہ قیامت رکی رہے جس کے انتظار میں. آپ نے غور نہیں کیا، بہت بڑا جملہ کہا ہے. میں ایسے امام کا قائل ہوں جس کے انتظار میں قیامت رکی رہے. ایسے امام کو نہیں مانتا جس کے کہنے پر گھر میں عورت بھی نہ رکے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. سوچو سوچو. قیامت ہم رہے. امامت وہ جس کے انتظار میں قیامت رکی رہے. امامت وہ جس کے انتظار میں عیسیٰ کی نبوت رکی رہے. الحمدللہ خدا کے فضل سے اپنا امام باقی ہے. قیامت ان کی ہے جن کا کوئی تو جو ہے نا جان محترم، لاوارث بن کے زندہ رہنا موت سے بدتر ہے. سوچو. لاوارث بن کے یاد رکھو. آخری جملہ تقریر کا کہہ رہا ہوں، جس امامت کے ساتھ پاسٹ ٹینس لگ جائے، بھائی اس سے بڑا کیا جملہ کروں. مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا کے ذاکروں کو مولا انہیں سلامت رکھے. میرے ان بھائیوں کو جتنی خوبصورت توجہ یہ کر رہے ہیں، جس امامت کے ساتھ پاسٹ ٹینس لگ جائے وہ امامت نہیں ہوتی. وہ امامت نہیں ہوتی. سب کے امام واجب الاحترام ہے، میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن اتنا تو سب میرے ساتھ ہم کلام ہوں گے نا کہ امام اعظم تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام بخاری تھے، امام فلسفی امام غزالی تھے، امام ابن تیمیہ تھے، امام رشد تھے، امام فلسفہ تھے، امام روایت تھے. لیکن میرا تو بچہ ہر بزم میں، ہر رزم میں اپنے خون کی پوری شرافتوں سے اعلان کر سکتا ہے کہ تمہارے امام تھے، میرا امام ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. علی ولی اللہ جی اتنی بلند صلوات بھیج دیں محمد والے محمد کو. اور پھر مجھے تقریر کے اختتامی جملے کی طرف آنے دیں. دنیا کے امام تھے، میرا امام ہے. اب بھی کوئی فلسفہ رہا امام؟ امامت اب کوئی فلسفہ رہا؟ امامت اب خون کی شرافت کا نام ہے، فلسفے کا نام نہیں ہے. حسب نسب کی شرافت کا نام ہے.
خاندان کی شرافت کا نام ہے. دنیا کے امام تھے, میرا امام ہے. جو میں کہہ دوں دعائیں لوں گا سال بھر تک کی اس مجلس میں انشاءاللہ مولا سلامت رکھے بانی مجلس کو, حاضرین مجلس کو, جملہ مومنین و مومنات کو. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال یاد کریں گے اس جملے کو سال بھر تک. یاد رکھو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں کہی جا سکتی. رزق علم کی بھیک اس منبر سے مانگتے ہوئے عرفان دلابدی آج کی اس نبی مجلس میں اعلان کر کے جا رہا ہے, دنیا کے امام تھے, میرا امام ہے. اور اب پورا فلسفہ اٹھا کر دیکھ جاؤ, اللہ تھا نہیں اللہ ہے, رسول تھا نہیں رسول ہے, دین تھا نہیں دین ہے, قرآن تھا نہیں قرآن ہے, امام تھا نہیں امام. یا علی یا علی یا علی یا علی, سب کو نہیں نواز. سلامت رہو سلامت رہو جیو آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے محمد وآل محمد امامت اتنی واجب ہے کہ جلتے ہوئے خیمے اور چھنی ہوئی چادروں کے درمیان اعلان ہوتا ہے, بیٹا سجاد آنکھیں کھولو تم امام ہو. ہے نہیں کتنی بلا فصل ہے امامت. یار بہت بڑا جملہ آیا ہے یہ مولا کی عطا سے. جلتے ہوئے خیموں اور چھنتی ہوئی چادروں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان شریکت الحسین اعلان کر رہی ہے, بیٹا آنکھیں کھولو اب تم امام ہو. بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں؟ کیوں؟ کیا شہزادی زینب کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ علی کی بیٹی تھی, معلوم تھا کہ اس وقت کیا کرنا ہے. اعلان کرنا تھا امامت کا کہ امامت وہ مرحلہ ہے جہاں آگ کے شعلوں میں بھی امام کی اطاعت ماں جیسی پھپھی پر واجب ہوتی ہے. یہ مسئلہ بیان کر اب تم امام ہو. سنے گا جملہ, سید سجاد مولا نے 24 برس کی زندگی میں پہلی مرتبہ غش سے آنکھ کھول کر پہلی مرتبہ پھپھی کے کھلے ہوئے سر کو دیکھا. رو رہے ہو نا, فرش اعضا پہ بیٹھے ہو, 9 دن ہو گئے ہیں مسلسل روتے ہوئے. کل انشاءاللہ زیارت برآمد ہوگی, الوداعی مجلس ہے نا, رو لو. ویسے بھی محرم قریب ہے, ویسے بھی ذوالحج کا چاند نمودار ہو چکا ہے, ویسے بھی فاطمہ زہرا کے گھر میں قیامت برپا ہونے والی ہے, ویسے بھی 4-5 دن کے بعد کوفے میں زلزلہ آنے والا ہے, ویسے بھی قیامت برپا. پہلی قربانی پیش ہو رہی ہے. مسلمانوں جاؤ کعبے کی دیوار کے نیچے اپنے جانور ذبح کرو, کعبے کا وارث حج کو عمرے سے تبدیل کر کے یہ کہہ کے کعبے کو سلام کرتا ہوا چلا گیا, میرے اللہ کے گھر تیری حرمت سلامت رہے. حسین جا رہا ہے, میرے کعبے کے پردے تیرا پردہ سلامت رہے. میں جا رہا ہوں فاطمہ کی بیٹیوں کا پردہ لیے ہوئے. دوستو ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت, اور اگر میں پڑھ سکا تو شاید مصائب کا یہ سب سے بڑا جملہ ہوگا. عزیزارو, قافلہ ابھی کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے. اچانک غیر ارادی طور پر چلتے چلتے حسین نے عباس کو آواز دے کر کہا, عباس محملے بٹھاؤ قافلہ روکو. آپ نے سن لیا. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, مولا تمہارے پردے سلامت رکھے, مولا تمہاری اولاد سلامت رکھے, مولا تمہارے سہاگ سلامت رکھے. جیسے ہی حسین نے عباس کو حکم دیا نا قافلہ روکو محملے بٹھاؤ, ایک مرتبہ محمل کے پردے پر ہاتھ پڑا. شہزادی زینب فریاد کر کے کہتے, فضا دیکھ تو صحیح, میرے بھائی کا رکنے کا ارادہ نہیں تھا, یہ قافلہ رکنے کا حکم میرے بھائی نے کیوں دیا؟ ادھر حسین زمین پہ بیٹھ گئے, فضا محمل سے اتری. ابھی حسین کے قریب فضا نہیں پہنچی تھی. حسین زانوؤں کے بل کھڑے ہو کر کوفے کی طرف رخ کر کے پیشانی تک ہاتھ لے جا کر کہتے ہیں, علیک السلام یا سفیرت الحسین.
سلام ہو میرا تم پر اے حسین کے سفیر، اے مسلم ابن عقیل۔ آپ سمجھ گئے تو یہ جملہ سن لیجئے گا عزادارو۔ ادھر زینب نے سفیرت الحسین کا نام سنا، ادھر شہزادی محمل سے اتری، ادھر عباس دوڑ کے آئے، حسین کے دائیں جانب زینب بیٹھ گئی، بائیں جانب عباس بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے غازی کہتے ہیں آقا کیا مسلم نے سلام کیا؟ زینب ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بھیا کیا میرا مسلم آ گیا؟ دوستو مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور اسی پر مصائب ہو جائیں گے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی زینب کہتی ہے بھیا کیا میرا مسلم آ گیا؟ سید شہداء ایک جملہ کہتے ہیں زینب مسلم تو نہیں آیا، ہاں مسلم کا آخری سلام آیا ہے۔ زینب کہتی ہے بھیا میرا مسلم کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا زینب دیکھو گی اجازت، یہ ہے امام، یہ ہے امام کا اقتدار، یہ ہے امامت کا فلسفہ۔ امام کا ہاتھ ایک مرتبہ زینب کے چہرے پر پھیرا، دوسرا ہاتھ عباس کی آنکھوں پہ پھیرا، کوفے کی زمین ظاہر ہوئی، زینب نے دیکھنا شروع کیا، عباس نے نظریں جمائی، کہا حسین نے زینب کچھ نظر آیا، عباس کچھ نظر آیا، مسلم نظر آیا۔ میری ماں بہنوں یہ جملہ سنو، زینب سر کو پیٹ کے کہتی ہے بھیا میرا بھائی مسلم تو نظر نہیں آ رہا، ہاتھ کمر جھکا ہوا ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے، دندان مبارک ٹوٹے ہیں، پیشانی زخمی ہے۔ یہ میرا بھائی مسلم تو نہیں ہے، یہ میرا بھائی مسلم تو نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں زینب غور سے دیکھ، یہی تیرا بھائی مسلم ہے۔ آپ نے سنا جملہ عزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک جملہ مجھے حضرت علامہ رشید ترابی کا کہنا ہے اور اسی جملے پر دعا دے دوں گا میں آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہی تو میرا بھائی مسلم ہے۔ زینب نے کہا بھائی میرا مسلم اتنا غریب ہو گیا، اس کی پیشانی زخمی، اس کے ہونٹ زخمی، اس کا چہرہ زخمی۔ بھیا دو جلاد کھینچے ہوئے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا رہے ہیں، ایک جلاد تلوار پیچھے لیے ہوئے مسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عزادارو اب جملہ سننا، لاہور والوں کے لیے بڑا سخت جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کراچی والے اتنی قدر نہ کریں مگر آپ بے ساختہ روئیں گے اس جملے پر۔ مسلم کو اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، زینب بھی اور عباس بھی۔ ایک مرتبہ مسلم بالا خانے پر پہنچے، کھینچ کر لایا گیا، مسلم کی گردن دارالامارہ کے بلند دیوار پہ رکھی گئی، قاتل نے تلوار چلانا چاہی، مسلم نے تلوار کے نیچے سے جھٹکا دے کر گردن کو اٹھایا، کربلا کے راستے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مولا میرا سلام آخر۔ جملہ سنو گے، مسلم کہتے ہیں مولا اب کوفے کی طرف نہ آنا، کوفے کے لوگ شریف نہیں ہیں، مولا اگر کوفے آنا بہت ضروری ہو گیا ہو تو اکیلے کوفے آنا، فاطمہ کی بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا، مولا فاطمہ کی بیٹیوں کو کوفے نہ لانا، کوفے کے لوگ شریف نہیں ہیں۔ اتنا کہا، جلاد نے دوبارہ زنجیر کھینچی، مسلم کی گردن دیوار پہ رکھی گئی، جلاد ملعون نے، اب آخری جملہ ہے، جلاد نے تلوار چلائی اس انداز میں کہ مسلم کا سر، علامہ رشید ترابی کا جملہ، مسلم کا سر دارالامارہ کی عمارت کے اندر گرا اور مسلم کا لاشا دارالامارہ کی بلندی سے، ماتم کرو عزادارو، زمین کوفہ پر آیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رو لو بھی اس جملے پر، اس لیے کہ مجھے جملہ ایک ہی کہنا ہے جو لاہور والے برداشت کر سکے تو بہت بڑا دل والا سمجھوں گا۔ جیسے ہی مسلم کا لاشا دارالامارہ کی بلندی سے زمین کوفہ پر آیا، ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ، غازی کے ہاتھ، مسلم کے لاشے کو زمین پر دیکھ کر غازی عباس کے ہاتھ حسین کے پیروں پر آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا حسین مسلم میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن کا سہاگ بھی ہے۔ جملہ مسلم
بہنوئی بھی ہیں عباس کے، حقیقی بہن کا سہاگ ہے، میرے غیرت دار غازی سے برداشت نہیں ہوا۔ عزادارو ماتم کر کے سن لینا جملہ، مسلم کی اس حالت کو دیکھ کر میرا مولا عباس کہتا ہے آقا حسین میرا مسلم اکیلا ہے، میری بہن کا سہاگ کوفے کی گلیوں میں تنہا لاشا پڑا ہوا ہے، مولا یہ بے کسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے دو میں معجزے سے کوفے پہنچوں تاکہ مسلم پہ رو تو سکوں۔ اور میری ماں بہنوں جملہ سننا، حسین کہتے عباس مسلم اکیلا نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھ، اب جو عباس نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی مسلم کے سرانے، جزاک اللہ، مسلم کے سرانے بیٹھی، آخری جملے کہہ رہا ہوں، ہاں رو لو اسی جملے پر، مسلم کے سرانے بیٹھی سر کے بال کھولے رو رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس کچھ نظر آیا؟ ہاں مولا اب مسلم اکیلے نہیں ہیں، ایک بی بی رو رہی ہے۔ کہا یہ کوئی غیر نہیں ہے، ارے میری ماں فاطمہ زہرا، ماتم کرو عزادارو، میری ماں فاطمہ زہرا مسلم کا ماتم کر رہی ہے، مسلم اکیلا نہیں ہے۔ حسین اٹھے، آخری جملہ، حسین اٹھ کر عزادارو ایک مرتبہ محمل سے مسلم کی 4 برس کی بچی، لو اب کوئی برداشت کرے تو کر لے، یہ جملہ آخری جملہ مصائب کا، ختم کر رہا ہوں مجلس۔ مسلم کی 4 برس کی بچی رقیہ کو بلایا، اپنے قریب بلایا، سینے سے لگایا، بچی کے گریبان کا بٹن کھولا، ذرا سی خاک زمین سے اٹھائی، بچی کے سر میں لگائی، پیشانی پہ حسین نے بوسہ دیا۔ رقیہ ایک دم آنسو آنکھوں میں بھر کے کہتی ہے مولا حسین آج تو اس طرح پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں سے پیار، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اب کیا جاؤ ماتم، جیسے یتیموں سے پیار کرتے ہو۔ حسین کہتے رقیہ نہیں بیٹا، تیرا بابا مارا گیا تو کیا ہوا، ہم تیرے باپ موجود ہیں، ہم تجھے پیار کریں گے۔ اور عزادارو ماتم کر کے کہو اے مسلم کی یتیم بچی کو احساس یتیمی نہ ہونے دینے والے حسین، میں تیری یتیم پروری کے قربان آج مسلم کی بچی کو کلیجے سے مولا آپ لگا رہے ہیں۔ کل روزے عاشورہ تیری یتیم سکینہ جب اس کے بابا کا سر نیزے پر چڑھے گا تو چمر تماچے مار کر کہے گا سکینہ تو یتیم ہو گئی، تیرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رب العزت بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس جملہ مومنین و مومنات کی حواج شریک و برہ، بانی مجلس بھائی شاکر رضوی صاحب کی اس عبادت کو، مسلسل اشرے کی عبادت کو بارگاہ زہرا میں قبول فرما۔ ان کے بچوں کو، عائزہ کو، احباب کو، دوستوں کو، بھائی جعفر علی میر صاحب کو اور جملہ مومنین و مومنات جو اس مجلس میں آئے ہیں، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں آئندہ برس پھر یہی فرش اعزا اسی شان و شوکت کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلی مجلس سے لے کر 10ویں مجلس تک جن جن علماء اکرام اور ذاکرین نے خطاب کیا ہے، مولا ان کی ذاکری کو بارگاہ زہرا میں قبولیت عطا فرما۔